بنیادی سوال اس کے اوپر پوچھی ہوں کہ کیا حکومت طالبان کو سرنڈر کرنے پر آمادہ کر سکے گی؟ ہاں یا نہیں کے آپشنز ہیں ہمارے اینالسٹ کے پاس۔ بھٹی صاحب آپ کی طرف ہی آنا چاہوں گی۔ سر سب سے بنیادی سوال تو یہ کہ ہم نے دیکھا ٹی ایل پی سے جو مذاکرات، ابھی تک وہ معاہدہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، دعوے بڑے بڑے کیے گئے لیکن بعد میں سرنڈر کر دیا، ہمارے سامنے کوئی ڈیٹیلز نہیں ہے۔ اس چیز کی بھی ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ ڈیٹیلز کوئی نہیں ہے، مذاکرات ہو رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ آپ کو نہیں لگتا ڈیٹیلز شیئر ہونی چاہیے عوام کے ساتھ، ایٹ لیسٹ پارلیمنٹ کے ساتھ؟ میڈم شیخ، آپ بھی بڑی بھولی ہیں، یا آپ سمجھتی ہیں کہ ہم بڑے بھولے ہیں، یا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ عوام بڑی بھولی ہے؟ یہ مہذب معاشروں کے کام ہیں جہاں پارلیمنٹ واقعی سپریم ہوتی ہے، ایلیٹ کلب نہیں ہوتا، اور جہاں عوام جانور نہیں ہوتے، انسان ہوتے ہیں، وہاں یہ چیزیں شیئر ہوتی ہیں، اور جہاں عوام خود حکمرانوں کا احتساب کرنے کے قابل ہوتے ہیں وہاں یہ چیزیں شیئر ہوتی ہیں۔ دوسری بات، خدا کے لیے مجھے تو اب بڑا ڈر لگ رہا ہے، خوف آ رہا ہے، بہت عجیب سا دل کانپ رہا ہے۔ ایک چھوٹے سے مسئلے کو یہ جو ادھر تحریک لبیک کے ساتھ جو حکومت نے جس طرح ہینڈل کیا، اور جس طرح تحریک لبیک نے اللہ اور رسول کے نام پر اپنے ذاتی مطالبات منوائے، دونوں میں جس طرح جھوٹ اور منافقت ہوئی، مجھے تو اب لگ رہا ہے یہ تو بہت بڑا معاملہ ہے، ٹی ٹی پی جو ہے، اور یہ جو بہت بڑا ہے، اللہ نہ کرے کہ یہ کوئی اس طرح کا کوئی مس ہیپ ہو جائے، یہ ملک کے لیے خطرہ ہوگا۔ آپ اندازہ کریں کل جو وہ رہا ہو رہے تھے تحریک لبیک والے، ان پر پھول کی پتیاں پھینکی جا رہی تھی، وہ وکٹری کے نشان بنا رہے تھے، اور ایک اہلکار جو اس میں جان سے گیا ہے، جب اس کے گھر رپورٹر پہنچے تو اس کے گھر والے نماز پڑھ رہے تھے، اور 2-3 مرد جو تھے وہ ایک محفل میلاد میں گئے ہوئے تھے۔ تو مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو مارا۔ فرانس کا کیا بگڑ گیا؟ فرانس کا کیا اس میں خراب ہوا؟ فرانس کا ہم نے کیا بگاڑ لیا، کیا اکھاڑ لیا؟ ایک طرف دیکھیے گا ٹی ایل پی کہہ رہی ہے، مفتی منیر صاحب کے تو کئی یو ٹرن سامنے آ چکے ہیں، وہ چھوڑ دیں۔ ٹی ایل پی کہہ رہی ہے، ان کے حامد رضا صاحب وہ جو کہہ رہے ہیں صاحبزادہ صاحب کہ ہمارا فرانسیسی سفیر کا معاملہ ہی نہیں تھا، پچھلا معاہدہ جو ہوا تھا اس میں سعد رضوی کو 2 مہینے میں رہا کرنا تھا، 4 شیڈول ختم کرنا تھا، کالعدم ختم کرنا تھا، مقدمے ختم کرنا تھا۔ جب حکومت نے وہ نہیں کیا تو ہم باہر نکل آئے۔ اس کا مطلب ہے چیٹ کیا انہوں نے، اور اس مرتبہ وہ نکلے کس طرح؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر چیٹ کیا۔ حکومت کی منافقت اور جھوٹ دیکھیں کہ جب آپ نے 7واں معاہدہ ہی کرنا تھا تو 6 پہ عمل کر لیتے، پہلے ہی ان کو رہا کر دیتے، پہلے ہی کالعدم ختم کر دیتے، پہلے ہی مقدمے ختم کر دیتے، پہلے ہی 4 شیڈول ختم کر دیتے۔ یہ بڑھ کے بڑی تشویشناک بات ہے بھٹی صاحب، کیونکہ آئی ریممبر پچھلے ہفتے جب آپ نے شیئر بھی کیا کہ کیا میڈیا بریفنگ ہوئی، ساری جو آپ کی بھی باتیں ہوئی، آپ تو کنونس تھے کہ حکومت بڑی واضح ہے اس کے اوپر، حکومت کی پالیسی بڑی واضح ہے، خاص کر ٹی ایل پی والے معاملے کے اوپر، تو آپ کا پرسپیکٹو اس طرح سے چینج ہو جانا بڑا تشویشناک ہے، خاص طور پر نیائی صاحب آپ کی طرف یہی چیز لے کے آنا چاہوں گی۔ سر دیکھ رہے ہیں باتیں آ رہی ہیں مختلف ذرائع سے، اس پہ 2 جملے لیتے جائیے گا۔ آپ نے مجھ سے پوچھا کہ یہ چینج کیوں ہوا، جلدی سے بھٹی صاحب، یہ اب چیزیں سامنے آئی ہیں۔ جو حکومت نے بتایا وہ بھی جھوٹ نکلا، جو ٹی ایل پی کہہ رہی تھی وہ بھی جھوٹ نکلا۔ سر یہی بنیادی چیز ہے، چیزیں بعد میں سامنے آتی ہیں۔ نیازی صاحب اب یہ جو مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، کیا آپ کو لگتا ہے چیزیں سامنے آنی چاہیے پارلیمنٹ میں؟ ایٹ لیسٹ یہ معاملہ لے کے آئے، ہمارے سامنے کچھ آئے تو ہم اس کے اوپر بحث بھی کریں۔ یہ پہلی تو بات ہے، یہ پارلیمنٹ، جمہوریت، یہ پارلیمانی نظام، یہ بھٹی صاحب کے لیے میں کھٹکتا ہوں دل یزدان میں کانٹے کی طرح، یہ ریڈ ریگ ہے، آپ اس کے سامنے کرتے ہو بھٹی صاحب مشتعل ہو جاتے ہیں۔ تو پہلے تو میرے آر سی ٹیم سے یہ ہے جو ہماری ایڈیٹوریل ہے کہ اس طرح کے لفظ نہ ڈالا کریں، جمہوریت، پارلیمان۔ دوسرا کیونکہ پھر پارلیمان کی ساتھ ہی بے توقیری ہمارا ایک ایشو بن جاتا ہے، جمہوریت کے اوپر ہم نے فکرے ضرور کسنے ہوتے ہیں، اور یہ میری ویکنس ہے کہ میں اس سلسلے میں تھوڑی ٹالرنس بھی نہیں، حالانکہ بھٹی صاحب کے لیے میرے پاس باقی 95% ٹالرنس ہے۔ اب میں تھوڑا سا اس کو ضرور ایڈریس کروں گا کہ خواجہ ناظم الدین صاحب پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، اور پارلیمان موجود ہے، اور پاکستان ریلیٹیولی مہذب ملک تھا بقول پاکستان بھٹی صاحب کے، کہ اب وہ مہذب ملک نہیں رہا، یہ مہذب ملکوں کی یہ عیاشی ہے پارلیمان۔ تو پاکستان ریلیٹیولی مہذب ملک تھا۔ گورنر جنرل غلام محمد ان کو بلاتے ہیں، یہ شاہد احمد کی کتاب ہے 3-4 مہینے پہلے، وہ پڑھ لیں، اس کے اندر جو ہے صفحہ پتہ نہیں 20 ہے یا اس کے اوپر یہ ہے۔ تو جب بلاتے ہیں تو انہیں کہتے ہیں جی خواجہ ناظم الدین صاحب کو جو پاکستان بنانے والے ہیں،
خالد صاحب ریزائن کر دیں. ساتھ کون بیٹھا ہے؟ وزیر دفاع جنرل اسکندر مرزا. ساتھ کون بیٹھے؟ کمانڈر ان چیف جنرل ایوب خان. انہوں نے کہا ریزائن کر دیں. اس نے کہا میں نہیں کرتا. انہوں نے کہا اچھا ڈسمسڈ. چلو اب یہ میں نے اس سے بتایا کہ پارلیمان جو مہذب بھی ہونا، تو پارلیمان جب بے توقیر ہوتی ہے تو اس کو کوئی بندہ سنبھال نہیں سکتا. اور تو بے توقیر کرنے والے آج یہ ماننے پر تیار ہی نہیں ہے کہ پاکستان ان کی وجہ سے اس نظام پہ پہنچا ہے. اور ہم ہر ایک کو گالیاں دے رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہیں جو وہ ہماری ڈسکشن میں نہیں آ سکتے باوجود مجبوری. پہلی بات. میڈم شیخ دوسری بات یہ بڑھیا جواب دے دیں آپ کھل کے. اس کے بعد میڈم شیخ ہو سکتا ہے مجھے بھی جواب بتانے کی کچھ کہیں اگر ان کی ضرورت پڑی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا سوال ہے جی اسلحہ. دیکھیں پہلی کوئی بندہ قبائلی علاقوں میں ہے، سلیم صافی صاحب ہوتے تو ٹھیک ہے، کوئی نہیں کیا. میں قبائلی علاقے، میرے گھر کا بیک یارڈ بھی ہے، میں اتنا آتا جاتا ہوں، رشتہ داریاں بھی ہیں. اسلحہ بھی، راکٹ، بندوق، کلاشن کوفیں ہر گھر کے اندر موجود ہیں. اس لیے جب ہم کہتے ہیں اسلحہ ڈالو تو یہ لاہور کا، یہ کراچی کا، یہ اسلام آباد کا ماحول نہیں ہے کہ اسلحہ ڈالا کیوں غیر قانونی اسلحہ نہیں رکھا جاتا. اور وہاں کسی کے بعد راکٹ رکھنے کا لائسنس نہیں ہے، لیکن آپ کو درجنوں گھروں میں راکٹ پڑے ہیں، گھروں کے اوپر لگا رکھے ہیں انہوں نے. اوپن نظر آئیں گے. آپ میران شاہ چلے جائیں، میر علی چلے جائیں، دتا خیل چلے جائیں، اور وانا کے قریب پہاڑ خیل چلے جائیں، ساؤتھ وزیرستان، نارتھ وزیرستان، کسی بھی ایجنسی میں چلے جائیں. چنانچہ باقی ہے کہ مذاکرات، میرا خیال ہے کہ صورتحال نکل سکتی ہے. میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ مذاکرات ایک ایسی چیز ہے کہ ریاست پاکستان جو ہے، چاہے بی ایل اے ہو بلوچستان کی، چاہے ٹی ایل پی ہو، چاہے ایم کیو ایم پاکستان کی جو 90s کی تھی، چاہے اس کی، سر دیکھیں پہلی پرائرٹی مذاکرات کی. اور کنونس کریں لوگوں کو، کنونس کریں. قطع کلامی کی معذرت سر مذاکرات ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے، اس کے اوپر تو ہم ڈیبیٹ تب کریں گے نا جب مذاکرات ہو کن گراؤنڈز پہ رہیں، وہ سب کچھ شفاف طریقے سے ہمارے سامنے آئے گا. یہ جو آپ لوگوں کی شرائط ہے نا، خدا کے واسطے یہ جو شرائط ہے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں. اچھا تو میں نے کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا آپ کو یہ پتا ہے اقبال بڑی کڑی شرط لگا گئے کہ بندے کا مومن ہونا ضروری ہے. وہ کہتے ہیں نگاہ مرد مومن سے. مدر صاحب کسی کو یہ نہیں پتا کہ اقبال صاحب شرط لگا گئے ہیں، مدر صاحب ہونا ضروری ہے، وگرنہ تقدیر نہیں بدلتی نگاہ سے. انہوں نے کہا نگاہ مرد مومن سے، یعنی کہ پہلے مومن بنو. حیرانگی ہے کہ ایک مذاکرات ابھی کمپلیٹ ہوئے ہیں، اس کے تحت ایک معاہدہ ہے جس کا کسی کو نہیں پتا، وہ نامعلوم معاہدہ ہے، اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے، اور اس پہ عمل درآمد شروع ہو گیا ہے، اس پہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اور ایک جو بھی ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے وہ نہ پارلیمنٹ کو بتانے کو تیار ہے اس معاہدے کے بارے میں، نہ جو ہے وہ عوام کو بتانے کے بارے میں تیار ہے. کسی کو نہیں پتا اس معاہدے میں فرانسیسی سفیر کا ذکر ہے یا نہیں ہے. مفتی منیب کچھ کہہ رہے ہیں، شیخ رشید جو ان کے انٹیریئر منسٹر ہیں، جو وزیر داخلہ ہیں، یعنی وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے یہ ڈیمانڈ رکھی تھی فرانسیسی سفیر کی. مفتی منیب کہہ رہے ہیں کہ نہیں رکھی. اسی طرح ٹی ٹی پی کا لے لیں آپ، مجھے کیا پتا کون مذاکرات کر رہا ہے ٹی ٹی پی سے. سر وہ تو بنیاد صاحب نے بھی نہیں تو جب تک یہاں حکومت کے اوپر بہت سیریس کوسچن ہے کہ بھائی یہ مذاکرات میں شیخ رشید کیوں نہیں ہے؟ وزیر داخلہ ہیں، جیسے بھی ہیں وزیر داخلہ تو ہیں، وزیر دفاع بھی موجود ہیں آپ کے یہاں، تو مذاکرات نام کی صحیح پوزیشن تو ان کے پاس ہے، ایک آئینی عہدہ تو ہے. ٹھیک ہے، بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. اور مجھے محسوس ہو رہا ہے نیائی صاحب شدت سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. میں ذرا بے نظیر کا پہلے پوائنٹ لے لوں پھر آپ کی طرف آتی ہوں. بے نظیر، کل ہم نے دیکھا ٹی ایل پی کے معاملے پر 4 شیڈیول سے نام نکالے گئے ہیں، 90 سے زائد لوگوں کے، کچھ نہیں پتا ہمیں. اے ٹی اے کے تحت جو کیسز تھے ان کو ختم کرنے کی بات کی جا رہی ہے. اب اگر تحریک طالبان پاکستان کو بھی معاف کر دیا جاتا ہے، ملک کی سیاست کے اوپر اس کا کیا اثر پڑے گا؟ انٹرنیشنلی کیا ہو سکتا ہے؟ کیا بغیر کچھ عوام کے سامنے، پارلیمان کے سامنے لائے ہوئے یہ کام ہو جانا چاہیے؟ درست ہے، نیائی صاحب کہتے ہیں مذاکرات میں کوئی قباحت نہیں ہے. دیکھیے علینا، پھر سے ایک مذاکرات ہو رہے ہیں جس پہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اور جیسے آپ نے سوال پوچھے، یہ بہت ضروری ہے یہ سوال پوچھنا کہ آپ کس سے بات کر رہے ہیں. ٹی ٹی پی کے بھی بہت سے گروپس ہیں، آپ کون سے گروپ سے بات کر رہے ہیں، ان کے مطالبات کیا ہیں، کون بات کر رہا ہے، یہ بہت اہم ہے. اسٹیبلشمنٹ بات کر رہی ہے، کیا حکومت کو پتہ ہے کس چیز پہ بات ہو رہی ہے، کب سے بات ہو رہی ہے. کچھ میڈیا رپورٹ تو پہلے یہ بھی آ رہی تھی کہ پچھلے سال سے بات چیت چل رہی ہے، پچھلے سال سے بات کیوں نہیں بنی،
یہ احسان اللہ احسان کو اب ابھی تک واپس ملک میں کیوں نہیں لے کے آئے؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اور اس لیے ایک کنسنسس بنانا، اگر آپ نے یہ فیصلہ کر ہی لیا ہے کہ آپ نے ان سے بات چیت کرنی ہے تو پارلیمنٹ کے سامنے ایک ان کیمرہ بریفنگ تو آپ دے سکتے ہیں۔ افغانستان پہ بھی آپ نے دی تو آپ کو اس پہ بھی دینی چاہیے، کیونکہ یہ صرف آپ کے گھر کا معاملہ نہیں ہے۔ یہ جو آرگنائزیشن ہے ٹی ٹی پی، یہ یو این ڈیزگنیٹڈ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے۔ اس پہ ابھی کچھ مہینے پہلے یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل نے ایک بڑی سخت رپورٹ کی ہے کہ ٹی ٹی پی کی وجہ سے کتنے زیادہ کراس بارڈر اٹیکس ہو رہے ہیں، ان کے لنکیجز کے بارے میں، ان کی گروپنگز کے بارے میں۔ تو ان حالات میں پوری دنیا کی نظریں ہیں آپ کے اوپر، تو آپ کو بڑے سوچ سمجھ کے ایک کنسنسس بنا کے، ایک اسٹریٹجی بنا کے اس ایشو کو آگے لے کے جانا پڑے گا۔ بھٹی صاحب جلدی جاتے ہوئے بتا دیں، ان مذاکرات کے بارے میں وزیر اعظم کو پتہ ہے؟ میڈم شیخ اگر وہ بھولے بن جائیں تو ایک علیحدہ بات ہے، ورنہ وہ جس طرح ترجمانی کرتے ہیں، آپ کو شاید میں پوچھوں کہ افغانستان کے وزیر اعظم کا نام کیا ہے تو شاید آپ کو نا علم ہو، مگر وزیر اعظم پاکستان جس طرح افغانستان کی ترجمانی کرتے ہیں سب کچھ پتہ ہے ان کو۔ نمبر 2، نیازی صاحب کے کسی دن لمبی ڈیبیٹ کریں گے، میں نیازی صاحب اور مظہر صاحب میرے بہت دونوں قابل احترام بھائی ہیں۔ بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب، زرداری صاحب اور اس سویلین سٹاف نے جتنی پارلیمنٹ کی بے توقیری کی ہے، میری کیا جرت کہ میں ان کی کر سکوں، ان کے ہوتے ہوئے، ان سویلین سٹاف کے ہوتے ہوئے پارلیمنٹ کو کبھی عزت نہیں مل سکتی۔